آج کے جمعۃ المبارک میں سورۃ الصف شریف کی تفسیر جہاں تک ممکن ہو سکا ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون میسر آ سکے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک سورت کی جو ابتدا فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، فرمایا وہی ہے جو عزتوں والا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ اپنی اپنے رنگ میں اور اپنی اپنی بولی میں اپنے رب کی تسبیح کو بیان فرماتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو تسبیحات ہیں ان میں جو سب سے محبوب تسبیح کہا گیا وہ سبحان اللہ کو کہا گیا ہے۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث شریف ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان، فرمایا کہ دو کلمات ہیں جو بظاہر بہت آسان ہیں علی اللسان، زبان پر، فرمایا حبیبتان الی الرحمن، لیکن وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یعنی دو کلمے ہیں بالکل آسانی سے زبان پر چڑھ جاتے ہیں لیکن اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فرمایا ثقیلتان علی المیزان، قیامت والے دن جب میزان عمل لگے گا تو جب اعمال تلنے کی باری آئے گی تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ کلمات چھوٹے ہیں، زبان پر آسانی سے آ جاتے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، قیامت والے دن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو مرتبہ اس تسبیح کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو لفظ سبحان کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرنا ہوتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس سے دو صورتیں پیچھے میں نے آپ کو عرض کیا تھا لیکن آج اس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فرمایا جس بندے کو اللہ کی کوئی نعمت ملے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملے، کوئی خوشی کی بات ملے اور وہ یہ کہہ دے الحمدللہ، خوش ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کر دے، اور پھر زندگی میں جب اسے کوئی ایسی چیز میسر آئے کہ جو اس کے مزاج کے مخالف ہے، یا کوئی بندہ فوت ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، ایکس وائی زیڈ، کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو فرمایا وہ فوراً پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اپنی یہ عادت بنا لے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر اس بندہ، کوئی بھی بندہ ہے، وہ اپنی عادت یہ بنائے کہ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی بھی ایسی بات جو اللہ رسول کو ناپسند تھی وہ ہو گئی تو فرمایا وہ فوراً کہہ دے استغفر اللہ۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یعنی مختلف موقعوں پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا، مختلف رنگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اس پر بھی اپنے بندوں کے لیے انعام رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق جس طرح کی اور جس رنگ میں ہے، فرمایا وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس واسطے چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ حدیث شریف میں ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، فرمایا اے بندے ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو اپنی عادت بنانے کی تھوڑی کوشش کریں تو میرا خیال ہے یہ بڑی آسانی سے بن سکتی ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو کبھی ایسی کیفیت بھی تمہارے اوپر ہے کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، جس کو ہم مجنون کہتے ہیں یا جس کو آپ جھلا ملنگ مست کوئی بھی، یار اینو تو وجد آ گیا، حال چڑھ گیا، اینو تو پتہ کسے گل دا نہیں۔ بھائی جے نو او دا پتہ لگ جاوے او نو اے دا پھر پتہ نہیں نہ لگدا۔ تو اس لیے کبھی کبھار یہ کیفیت بھی آنی چاہیے بندے کے اوپر کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کریں کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگ جائیں، پر پھر دیوانہ رب کا سمجھے۔ اور یہ اللہ رب العزت سے جو کامل محبت ہوتی ہے یہ ضرور ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرماتے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس
تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی حضور یہ اللہ کی ملاقات سے مراد یہ موت ہی ہے نا، کہ مرنا ہے؟ تو اگر یہ ہے تو یہ تو موت سے تو سارے ڈرتے پھرتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، موت سے ڈرنا اس میں شامل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ موت کے وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نظارے دیکھتا ہے اور پھر وہ نہیں مرنا چاہتا اور کہتا ہے کہ میں دنیا میں زندہ رہوں، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح فرمایا موت کے وقت جس کو اللہ کے غضب کے نظارے دکھلائے جائیں اور پھر وہ کہے کہ نہیں 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 مجھے ان سے بچایا جائے، تو پھر اللہ اسے کبھی ان سے بچاتا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت وہ چاہیے جس میں اللہ راضی ہو جائے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر وہ موت کا ہے کی ہے، پھر تو پہلے ہی بندہ مرا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی جو ملاقات ہے اس کو پسند کرنا چاہیے کہ یا اللہ جب بھی ہمیں موت آئے لیکن ایک ہی ہماری خواہش ہے، تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو عرض خدمت یہ ہے، اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے، اور فرمایا وہ عزت والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ آج کے معاشرے میں بہت بہترین ایک سبق اور ایک درس ہے ہمارے لیے، ایک لیسن ہے اگر ہم سمجھ جائیں، وہ یہ ہے فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات لوگوں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو، بات خلاص ختم۔ اور آگے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ خود کام نہ کرے اور دوسروں کو کہے کہ یوں کر لو اور یوں کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو درست کر سکتی ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے۔ آپ کہیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو بندہ کسی کو بھی کوئی کام کہے نا تو اس کو چاہیے پہلے وہ خود کرے پھر اگلے کو کہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے خود داڑھی نہیں رکھی، دوسرے نے کہا تو حضور دی سنت رکھ لے، بے تو نہیں رکھنی۔ اب سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ خود بے نمازی اور دوسرے نے کہا تو نمازاں پڑھ، آپ نے نہیں پڑھنی۔ ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے حلال کما کے کھا اور خود سود میں ملوث ہے، تو نے اپنی اصلاح نہیں کرنی۔ اللہ فرماتا ہے تم جو خود کرتے نہیں دوسرے کو کہتے کیوں ہو؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایک تو اگلا باغی ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ تجھ پر اٹیک کرتا ہے۔ اگلا باغی اس لیے کہ آپ کی طرح میں نو ویکھ کے ہی جاندا ہے، اور پھر وہ تم پر اٹیک یہ کرے گا بھی تینوں شرم نہیں آندی، حیا نہیں آندی، تو یہ جو اصلاح کا نظام ہے یہ سارا متاثر ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اسی بات سے کہتے ہیں جو اصلاح کرنے والا بندہ ہونا وہ شکل و صورت سے بھی ایسا ہو کہ یہ اصلاح والا، یعنی پہلے اس کی اپنی اصلاح ہو پھر یہ تمہاری اصلاح کرے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو چاہیے اس کی داڑھی شریف پوری ہونی چاہیے، اس کی پگڑی شریف ہو، یا کم از کم سر پہ ٹوپی رکھے، رومال باندھے، اور اس کے بعد 5 وقت کا نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرے، معاشرے کے اندر اس کا جو رہن سہن ہے پڑوسیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، وہ جو میل ملاپ رویہ ہے وہ بھی صلہ رحمی اور حسن سلوک والا ہونا چاہیے تاکہ اس کی بات میں اثر بھی ہو نا۔ یہ بات میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھی ہے، ان میں سر فہرست ایک نام ہے، وہ ہے میرے مرشد گرامی حضرت عطار کا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی کام کہنا ہے نا تو آپ پہلے اس کے لیے سراپا ترغیب بنے، آپ کام کہیں لیکن کہنے سے پہلے کر کے دکھائیں۔ اور میرے پیر و مرشد میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کام ایسا ہو جو مطلب یہ کہ انہوں نے کہا ہو اور کیا نہ ہو، تقریباً جو کہتے ہیں وہ پہلے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں۔ اور انہوں نے جب بھی کوئی قدم اٹھایا اللہ کی رحمت کے ساتھ یا قرآن کے حکم کے مطابق ہوتا ہے یا حضور کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کے 200 ممالک کے اندر کام جاری و ساری ہے، لیکن چونکہ اتنا بڑا کام اور بڑھ رہا ہے اور کبھی بھی کسی قسم کا اختلاف اور انتشار بھی نہیں ہوا تو کئی لوگوں کو اس پر تکلیف بہت ہے۔ آج کل 2-4 بندے ہیں جو ان کو نیند نہیں آ رہی، حسد کے مارے ہوئے بڑی اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا۔ لوگوں کے لیے یہی مثال کافی ہے، ان کو اپنا کام کر دے دو اور دعوت اسلامی اپنا کام کر، اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دے۔ ہاں جہاں پر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، فرشتے تو یہ لوگ نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ دور کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب ہے ہو گیا تھے ہو گیا ہے، تو کی کیتا ہے؟ اعتراض کرنے والے تو نے کیا کیا ہے؟
ٹھیک ہے. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, یہ اس ویسے ویورشپ ملتی نہیں نا, اور ڈالر آؤندے نہیں نا, تو اس لیے پھر جو مشہور یا بڑی چیز ہوتی ہے اس کے خلاف پھر آپ دیکھتے نہیں آئے دن سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف کیسی کیسی باتیں کبھی کبھی چلاتے ہیں, ہمارے کارٹون بنا کے چلاتے ہیں. چلاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ساڈی وجہ تو تہاڈا دنیاوی ٹکر چلدا پیا ہے تے کوئی نہیں, یہ تھے کھا لو, قیامت والے دن تے بھرنا تے پینا ہے نا. ہاں, یہ قیامت والے دن جو آج ہم پر الزام لگاتے ہیں, یہ بڑی بڑی باتیں چلتی رہتی ہیں. آپ یہ شغل میلہ کئی مرتبہ یہ بچے مجھے بھیجے, استاد جی یا کی مگر لگے رہو بڑھیا یار, دنیا پتہ نہیں کون ہے کدھر سے ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم ہر وقت میدان میں, ہم نے جب سونا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے, وہ اسی تواڑیاں نظرہ تو دور ہیں, ورنہ ہر ویلے تواڑے سامنے بیٹھے ہیں. ہم پبلک میں رہنے والے بندے ہیں, تو ہم نے کیا کرنا, کدھر جانا, ہم تو آپ لوگوں میں رہنے والے ہیں. تو پھر بھی جناب بڑی بڑی باتیں کی جاتی, بڑے عجیب و غریب اور ایسے شوشے ہوندے نے. کئی بار سانو بھی ہاسا ہوندا یار, کوڑ مار کو بندی جڑدی گل تک کرنا یار, تو مطلب وہ بندی جڑدی ہوندی کوئی نہیں. تو یہ تو ہم آپ کی مسجد کے خطیب ہیں, یہ حال ہے. تو آپ بتائیں, دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے, تو پھر مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے, بزرگوں نے کہا ہے, اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جب یہاں اسلام آباد گولڈا میں تشریف لائے, دین کا کام کیا, تو لوگوں نے بڑی مخالفت کی. تو آپ کو پیر و مرشد, چونکہ آپ سیال شریف سے بیعت ہیں, ٹھیک ہے, خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمس الدین صاحب سیالوی, جب آپ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا حضور ہے تسی میرے مرشد بھی ہو, تو لوگ تنگ بڑے کر دے پے نے. فرمایا انشاءاللہ تینوں اور تنگ کرن, تینوں اور حسد ہوے. کیوں؟ فرمایا جس کی جتنی مخالفت ہوتی ہے اللہ اتنا عروج عطا فرما دیتا ہے اس بندے. یعنی آپ کی مخالفت نہیں ہے, یہ مطلب ہے کہ تو مٹھی گولی ہے. ہاں, یعنی تو وہ آلو ہے بھی ہر جگہ تے فٹ ہے, تو جیلے تیری مخالفت ہونی ہے, دا مطلب ہے تم نے کوئی اپنا معیار بنایا ہے, اور یہ معیار ہی تو ہے جڑا شریکن چبدا پیا ہے. تو اس واسطے آپ جتنے بیٹھے ہیں نا, پریشان نہ ہوا کریں کہ جناب میرے نال فلانے نو حسد ہو گیا تے فلانے نے گال کی تھی. بھائی جان کوئی مسئلہ ہی نہیں, تو اگر کام ٹھیک کر رہا ہے, تیری مخالفت شروع ہو گئی, سمجھ لا کام چکے آ گیا ہے, بس اللہ اللہ تے خیر صلاح. ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اور میں یہاں پر ایک بات بتا دوں, یہ جو بلا وجہ حسد کرنے والے اور بلا وجہ معاملات بگاڑنے والے, وہ اس روایت کو مد نظر رکھے. قوت القلوب کے اندر شیخ مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے, فرمایا قیامت والے دن بہت سارے لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے, وہ کسی کی نیکیوں کی وجہ سے جائیں گے. اور بہت سارے لوگ قیامت والے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. فرمایا وہ کسی کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے تو وہ جنت میں جائے گا. کہا وہ کیسے؟ فرمایا دنیا میں کئی ایسے نمازی ہوں گے, کئی ایسے نیک ہوں گے, کئی ایسے شاید تہجد گزار اور صدقے دینے والے ہوں گے جن کی نیکیاں تو بہت ہوں گی, لیکن وہ اپنی نیکیاں ان کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے. قیامت والے دن دینی پڑیں گے کسی اور کو. کس کو؟ فرمایا جن کا انہوں نے حق کھایا ہوگا, جن کا حق دبایا ہوگا, جن پر ظلم کیا ہوگا, جن کو انہوں نے تکلیفیں دی ہوں گی, جن کو غیبتیں کی ہوں گی, جن سے حسد کیا ہوگا. قیامت والے دن کہا جائے گا نیکیاں تو بڑیاں کردہ رہے ہیں, پر تو نے یہ جو بدعمالیاں کی ہیں ان کا حساب یہ ہے, اس کے گناہ تیرے کھاتے اور تیری نیکیاں اس کے کھاتے. اب نیکیوں والا جنت میں جا رہا ہے اور گناہوں والا جنت میں جا رہا ہے. تو میرے عزیز میرے بھائی, اس واسطے آپ نیکیاں اگر کر رہے ہیں نا, تو کم از کم یہ دیکھیں کہیں لیکیج وہ تو نہیں جاری ہے. ٹینکی پانی دی بھری ہے, لیکیج جاری ہے, کیا فائدہ آپ کا بھرنے کا بھائی, وہ تو سارا خراب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں لیکیج تو نہیں ہو رہی, کہیں حسد, تکبر, کسی کا حق کھانا, کسی کا حق دبانا, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی, تنخواہ کی کٹوتی, پیسے دبانا. یعنی ادھر تو حاجی صاحب نے نماز آپ چھڑ دے ہی نہیں, ہر سال عمرے حج تے بھی جانا ہویا, اور رمضان شریف میں حاجی صاحب پھر خیرات بھی بہت کرتے ہیں, 20 گٹو روزانہ دن دینے. بھئی یہ آپ کام کریں ہو خدا کے بندے, یہ بڑا ضروری ہے, لیکن لیکیج اس کو بھی روکیے, مہربانی فرمائیے, وہ اس کے ساتھ کہیں یہ سارا کچھ ضائع نہ ہوتا رہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھو. فرمایا قیامت والے دن بہت سارے لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. فرمایا کسی کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی, اور بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے, کسی کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ جائے گا جنت میں. وجہ یہ ہوگی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لہٰذا اپنی اصلاح ضرور فرمائیں, مطلب نیکی کریں, ساتھ میں یہ دیکھیں یہ نیکی بچ بھی رہی ہے یا نہیں بچ رہی. کسی کے ساتھ ظلم, زیادتی, 2 نمبری, غیبت, چغلی, حسد, یہ سود اور یہ دیگر چیزوں کے ساتھ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی. تو اس واسطے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کریں, چونکہ جب دوائی کھائی جاتی ہے نا تو ساتھ میں پرہیز ضروری ہوتا ہے. آپ دوائی کھا رہے ہیں, پرہیز کر ہی نہیں رہے, شفا تو کوئی نہیں لبنی.
تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو. حضرت بابا فرید الملت والدین والحق، حضرت بابا فرید پاک بیٹھے تھے. یہ دیکھ سیرت کا کتنا پیارا واقعہ ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنے والی بات. حضرت بابا فرید پاک تشریف فرماتے، ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور اے میرا چھوٹا پتر ہے، اے نا کھانڈ بڑی کھاندا ہے، اے مہربانی کر کے انہوں روکو تو صحیح نا، تسی بزرگ وڈے ہو تو انہاں عقیدت بھی رکھتا ہے تے انہوں ذرا روکو چا. آپ نے فرمایا صبح لے آمی میں روکاں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. اب وہ صبح پھر لے کے آئی تھے. بابا جی نے آکھیا پتر کھانڈ نہ کھا دی کر. تو وہ مائی بڑی پریشان، انہوں نے آکھیا بابا جی یہ گال کرنی تسی کال ہی کار چھڑ دے. فرمایا کال تو میں آپ کھاتی بیٹھا سی. تو فرمایا جو میں خود کر کے بیٹھا تھا میں اگلے کو کیسے روک سکتا تھا. تو اس واسطے یہ دیکھو بزرگوں کی سیرت میں سے ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو خود میں کر کے بیٹھا ہوں میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں. تو اس واسطے فرمایا آج میں کوئی نہیں کھاتی تھی، آج میں نے روکدا بھی پیا. جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اور سامنے والے کو روک دے اس کام میں کبھی تاثیر نہیں پیدا ہوتی، کبھی وہ بات پوری نہیں ہوتی. اور بندہ جب خود رک جائے اور پھر روکے اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. تو اس واسطے فرمایا اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو. لیکن یہاں پر ایک دو باتیں اور یاد رکھ لیجئے تاکہ آسانی ہو جائے. اس میں ماں باپ اور چند ایک لوگ اس سے مستثنا اس صورت میں ہیں کہ وہ اگر اصلاح کرنا چاہیں. مثال کے طور پر باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو وہ اپنی اولاد کو کہے کہ نماز پڑھ. اصل بات یہ وہ خود بھی پڑھے اور اولاد بھی پڑھے. اسی طرح استاد ہے، دفتر میں کوئی افسر ہے تو وہ کہے کہ تم بھی نماز پڑھو اور خود بھی پڑھے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ رہا تو بہرحال اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو کہے ضرور. سمجھ آ رہی؟ یہ جو بات روکا جا رہا ہے یہ اوورال اس طرح آپ جیسے مجمع کے اندر بیٹھ کے کسی کو سمجھانا، یہ اصل اس میں مراد ہے کہ جو سمجھانے والا ہو وہ خود اس کا جو تصویر ہے وہ بھی کم از کم سمجھی ہوئی ہو نا. ٹھیک ہے؟ تو جو علیحدہ علیحدہ تربیت کرنے کی بات ہے وہ آپ اس طرح اپنی اولاد کی کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ اس عمل میں نہیں ہیں، آپ صبح کے وقت اٹھ کے قرآن نہیں پڑھا آپ نے، لیکن آپ بچے کو کہیں اٹھ مسجد چل قرآن پڑھ کے آ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس دن آپ نے کام نہیں کیا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جو سمجھانے والا مبلغ ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جب تو سمجھائے تو تیرا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے آتے ہی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، 40 سالوں کے بعد کیا. تو جب کافروں نے کہا نا کوئی دلیل دو تو اللہ نے قرآن دے وچ پتہ کی فرمایا، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ان کو فرماؤ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے کہ اتنی اعلیٰ زندگی تو ایک نبی ہی گزار سکتا ہے نا. تو 40 سال کردار پیش کیا. 40 سالوں کے بعد جب سب سمجھ گئے، کافر ہونے کے باوجود صادق و امین کہتے تھے، کافر ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی امانتیں رکھتے تھے. جس دن مکہ فتح فرمایا اس دن بھی تو حضرت علی کو نبی پاک نے جو اپنے بستر پہ سلایا وجہ یہی تھی نا کہ ان کی امانتیں ہیں، یہ مجھے قتل تو کرنے کے لیے آگے لیکن انہوں نے نہیں پتا بھی امانتیں تھے میرے کول نے نا، لیکن میں ایسا کردار پیش کر کے جاؤں گا، میں یہاں سے ہجرت بھی کر کے جاؤں گا لیکن یہ الزام نہیں لگوانا چاہتا کہ ہماری امانتیں بھی لے کے چلے گئے. سانو کو تنگ کرے نا اور وہ دیکھو 2-4 لاکھ ساڑھے کو لوے چل بھائی پھر اینج تے اینج ہے، یہی کرتے نا. نبی پاک فرمایا اے اینج ہے پر ساڈا کردار اینج ہے. مولا علی کو وہاں فرمایا صبح اٹھ کے سب کو امانتیں واپس کرنی ہے اور اعلان کرنا ہے کسی دا کچھ رہ گیا ہے تے میں نبی دا ویر ہاں، میں تو حساب برابر کر کے جاواں گا. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا کردار. یہی تو کردار تھا جس نے ان لوگوں کو بدلا جن کے سامنے پتھر پڑا ہوتا تھا تو تب سجدہ کرتے تھے، ورنہ دے خدا ہے، خدا نظر آئے گا تو سجدہ کریں گے نا. لیکن نبی پاک نے اپنے کردار سے ایسے بدلا، فرمایا خدا ہے وہ عبادت کرو سجدہ کرو. کہتے جی پہلے تو خدا سی بوتنوں سمجھا سامنے ہوندا سی تو ہون ہے. فرمایا ہے بھی صحیح، نظر بھی نہیں آਉਂدا تے سجدہ بھی کرنا ہے. کیوں؟ فرمایا تسی نہیں ویکھنا میں جو ویکھ آیا، میرے ویکھے تے اعتبار کرو. 40 سال میں کردار ایسا دیا جو نبی کہتے تھے صحابی وہی مان جایا کرتے تھے. فرمایا میں جو ویکھ آیا میرے آنکھیں نو منو. تو انہوں نے کہا 40 سال تک اور 50 سال تک جس نے جو کہا سچ کہا ہے تو یہ بھی سچ ہے. رب ہے نظر بھی نہیں آتا پھر بھی سجدہ کرنا ہے. اور کیسی قوم کو بدلا ہے. 1000 سال گزر گئے، ان کی لڑائیاں جاری تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی آپس میں محبت پیدا فرما دی. الف بین قلوبکم، اللہ قرآن کے 10ویں پارے میں فرماتا ہے
ہم نے اپنے حبیب کو جب بھیجا تو اے لوگو تمہارے درمیان مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے محبت پیدا کر دی ہے. اب یہ جتنی آپ دیکھیں نا، یہ اتنا بڑا ہمارا مرکز ہے اور یہ اتنے لوگ آتے ہیں، ہر جمعے بہت سارے چہرے نئے ہوتے ہیں الحمدللہ. آپ اتنی محبت سے جو آتے ہیں، مجھے تو شاید زیادہ سے زیادہ 10 تو 15 بندے ہوں گے، 20 بندے جنہاں دا پتہ بھی یہ کون ہے کتوں آئے ہیں مجھے نہیں پتا، حالانکہ 11واں سال ہے مجھے جمعہ پڑھاتے. آپ کو پتا ہے آتے ہوئے بھی بس اوقات لیٹ ہو جاتا ہوں، جانا میری مصروفیت ایسی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہم سے محبت کرتے، ہم آپ کے لیے ایسے ہی ہے نا. تو یہ محبت کس وجہ سے ہے؟ مصطفیٰ اور خدا کی وجہ سے محبت. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الف بین قلوبکم، فرمایا ہم نے اپنے حبیب کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دی ہے. اور کیسے لوگوں کو بدلا؟ یعنی بتوں کے سامنے جھکنے والے بدل کے رکھ دیا، 1000 سالہ لڑائی ماحول بدل کے رکھ دیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے بدل کے رکھ دیا. اپنے کردار سے آپ نے بدلا نا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں. پہلی بیٹی کا نام آپ نے زینب رکھا. یہ وہ معاشرہ تھا جس میں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں. نبی پاک اپنی بیٹی کا نام زینب رکھ رہے ہیں. زینب کا معنی پتا کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلی بیٹی ہے آپ کی. زین کا معنی ہوتا ہے متھے دا ٹکا، پنجابی بولی تاکہ تم سارے سمجھ آ جاوے. ماتھے کا جھومر، ٹھیک ہے، اب ابا ابے دے متھے دا ٹکا. یعنی نبی پاک نے اپنی بیٹی کا نام ہی نہیں رکھا، بیچ میں پیغام بھی رکھا. فرمایا بیٹیاں یہ زندہ دفن کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اپنے باپ کے ماتھے کا فخر ہوتی ہیں، یہ تو جھومر ہوتی ہیں. پھر بیٹی رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر سب سے لاڈلی شہزادی جن سے نبی پاک کی نسل پاک چلی ہے، ملکہ کائنات، ملکہ جنت، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی پاک کی 4 مبارک شہزادیاں ہیں. یعنی یہ وہ ماحول تھا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. میرے نبی پاک آئے، آپ نے آ کے اپنے کردار سے سارے ماحول کو بدل کے رکھ دیا. انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اس واسطے میرے عزیز بھائی، جو کہنا ہے وہ پہلے کر کے دکھائیے. جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے انقلاب بپا کیا. اور اس کے بعد فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ وہ کام کہے جو خود کرتا نہیں ہے. اس واسطے جو کام کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے خود بھی سراپائے ترغیب بن جائیں، تو پھر چل کے مزہ آتا ہے. اس کے بعد میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. فرمایا اللہ کسے پتہ کسے پسند کرتا ہے؟ اب دیکھو یکدم اگلی بات آ گئی. پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اور آگے کہا اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو صف در صف کھڑے ہو کر کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے. اب یہ یکدم آگے بات آ گئی. علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی اور مفہوم اور مطلب ہیں. فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ کافروں کے ساتھ جیسے میدان بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، یہ تبوک میں و دیگر جگہوں میں یہ مسلمان جاتے تھے اور نبی پاک صف بندی کرتے تھے، اور اس کے بعد ہر بندے کو بتاتے کہ تم نے میمنہ پہ کھڑے ہونا ہے، تم نے میسرہ پہ، میمنہ میسرہ کہتے سجے کھبے نو، وہ ایک خاص پوائنٹ ہوتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو وہ وہاں تم نے کھڑے ہونا ہے، اور تم نے صدری مقام پہ کھڑے ہونا ہے، اور تم نے خلفی مقام پہ، صدری کہتے ہیں سامنے آ کے، یعنی سامنے کو وار کرے بڑا کو سینہ تے علی ورگا ہوئے نا، سینہ تے پھر حضرت امیر حمزہ ورگا ہوئے نا، اور کچھ خلفی مقام پر پیچھے کھڑے ہوں، یعنی پیچھے جڑا بندہ کھلو تو بندہ بڑا فاروق اعظم ورگا ہوئے، بکی سے شیطانوں پیچھوں آگے ویچ نہ بڑھن دے وے. اور ایسے موقع پر ساری ترتیب بنا کے نبی پاک کی حفاظت پتہ کون کیا کرتے تھے؟ اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی بات ہے جب یہ پوچھا گیا صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی، فرمایا من اشجع الناس، آپ یہ بتائیں لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے، سب سے شجاعت والا؟ تو مولا علی کھڑے فرمایا میں دسنا. پوچھے اے حضور تسی دسو، آپ تو خود شیر خدا ہیں، اسد اللہ کا لقب آپ کو دیا گیا، تو آپ بتائیں سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا اشجع الناس ابو بکر، جو سب سے بہادر ہے اس کا نام ابو بکر ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا ہم سارے میدان میں لڑتے ہیں لیکن ابو بکر وہ ہے جو میدان میں مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہے.
فرمایا یہ وہ موقع ہوتا ہے ہم میدان میں لڑتے ہیں, ہمارے سامنے 1 2 10 بندے ہوتے ہیں, اور جو سامنے آئے نا سارے, وہ سارے کے سارے نبی کی مخالفت میں آئے ہوتے ہیں. ہم اپنا دفاع بھی کرتے ہیں, اسلام کا بھی کرتے ہیں, اور کافروں کو نیست و نابود بھی کرتے ہیں, لیکن ابو بکر وہ ہے جو سب سے بچا کے مصطفیٰ جان رحمت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ میدان جہاد میں چل کے جب بھی حکم ہو جائے تو اس وقت تم نے جہاد کرنا ہے, اور جہاد جب تک باقی رہے گا, یعنی اس کا جذبہ اور حکم لوگ مانتے رہیں گے, فرمایا کبھی ان کا سر نیچے کوئی نہیں کر سکتا, اور جب یہ جہاد سے بھاگیں گے اور ڈریں گے تو فرمایا اس کے بعد ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارا جائے گا, اور یہ اتنے زیادہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے. اور آج یہ وہ وقت آ گیا. یاد رکھیں جہاد کا حکم بھی جاری ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اس طرح ملک بن جائیں, حکومتیں بن جائیں, فوج اور پولیس اپنا اپنا نظام ادا کر رہی ہو, تو پھر بارڈر کراس کر کے آگے چل کے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اب کیا ہے, اب تم نے اپنی حد مقرر کر لی, تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو, تم اپنے حقوق لے رہے ہو. اب تم نے اگر کسی پر اسلام کو پیش کرنا ہے تو پھر اس کو حملہ کر کے اسلام پیش نہ کرو, اب اپنے اخلاق کے ساتھ, اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنے کردار کے ساتھ اسلام پیش کرو. جنگ جدال اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کافر بلا وجہ آ کر تمہارے شہروں پر, تمہارے ملک پر اور تمہارے گھر پر حملہ کرے, اس وقت ان کو ہوتا ہے اچھا حد بندی ہے, تو اپنے گھر رہے, اسی اپنے گھر پر, تو سانو پھر نہیں سکون نہ رہن دیندا, لے ہن ہو جا ترکڑا مڑاؤندے پے نہیں علی دے ملنگ. اس وقت جب وہ حملہ کرے نا, ظاہر سی بات ہے, جب آج کل کا مسئلہ پتہ کیا ہے, سامنے والا اٹیک کر رہا ہے اور ادھر والے بندے بیٹھ کے ڈیفینڈنگ پوزیشن کے اندر گفتگو کر رہے ہیں, او اللہ دیا بندیا جڑا اٹیک کردا او دے تے اٹیک کر رہے, تاکہ انہوں پتہ لگے بھی اگر میں کلو ہاں سامنے والا 1.25 کلو ہے, او تواڈے تے بم گوڑے سٹی جاندا مودی, اور تو کہنا میں فلانی جگہ تے جا کے شکایت لاواں گا. کیا خیال ہے یار, انہیں ایک گوڑا سٹیا ہے, انہوں 10 ساڈے کول بھی ہے, انشاءاللہ اسی وقت زبان بند ہو جائے گی ان کی. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے جب بھی وقت آتا ہے اتنے قرضے لے لیتے ہیں, سارے ایک دوسرے کے کانے ہو جاتے ہیں, اور بعد میں انہیں جڑا کانا ہوئے وہ گل کتھوں کرے, گل تو کرے مڑ نبی پاک دے صحابے ورگے بندے جنہوں نے نبی پاک دی غلامی تو علاوہ کسی کے اوپر نظر رکھی ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا. تو اس واسطے پھر یہ کہتے ہیں, اپنا نقصان کرواتے رہتے ہیں, نہیں جی یہ ہو گیا, آئے دن پتہ چلتا ہے اتنے فوجی شہید ہو گئے, اتنے پولیس والے ہو گئے, کبھی چوکیوں پر حملہ, کبھی تھانوں پر حملہ. یہ کیا ہے سب کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا وقار کیا ہے. ان کا وقار یہ نہیں کہ ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے اور پھر اپنی زبانوں پر تالے لگوا کے بیٹھ جائیں. ان کا حق بنتا ہے یا خدا سے مانگو یا در مصطفیٰ سے مانگو, یہ دیکھنا پھر اللہ تمہیں کیسی طاقت عطا فرماتا ہے. تو یہ اصل بات ہے. تو ایک مطلب یہ ہے میدان جہاد میں نکل کر کافر کا سامنا کر کے پھر تم جنگ کرو, تو یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, بندے کا یہ جو جسم ہے نا, جسم, توجہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا جہاں ہے. اس کے اندر سر کے بالوں, دماغ, زبان, آنکھیں, کان, دل, جسم, جگر, گردے, یہ پاؤں تک بہت بڑا جہاں آباد ہے. اس جہان کو بھی سیٹ رکھنے کے لیے دل کو سیٹ رکھنا پڑتا ہے. فرمایا اگر حکم ہو جائے ظاہری جہاد کا تو میدان میں نکلو, کافر سے لڑو, اللہ عزت عطا کرے گا اور اللہ تمہیں پسند کرے گا. اور جب تمہیں امن کی حالت مل جائے, فرمایا پھر اپنے اندر داخل ہو جاؤ. اپنے اندر میں بیٹھا ہوا جو شیطان ہے, جو تکبر کرواتا ہے, جو بغض کے بیج پیدا کرتا ہے, جو حسد کے بیج پیدا کرتا ہے, جو تمہارے اندر انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے, جو تمہیں ڈاکو, لٹیرا, بدماش, اچکا بناتا ہے, اس اندر کے شیطان سے بھی جنگ کرو. فرمایا جب سامنے کافر آ جائے اس سے بھی جہاد کرو, اللہ پسند کرے گا. جو تمہارے اندر بیٹھا ہے شیطان, اس سے بھی جب جہاد کرو گے اللہ پھر بھی تمہیں پسند فرمائے گا. اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ نا ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے جس کے اندر تیر, تلوار, نیزہ, یہ سب کچھ تھا. یعنی جیسے عام لڑائی ہوتی ہے وہ ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. پوچھا گیا حضور یہ چھوٹا جہاد تھا جس سے ہم آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں چھوٹا تھا حضور, تیراں, تلوار, نیزے, لڑائی جھگڑا,
قتل و غارت، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر آپ فرما رہے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے؟ فرما ہاں، اس سے آپ بڑے جہاد کی طرف۔ فرما ہوتا ہے ایک باری ہویا مک گیا بس انہاں دا کھاتا گوڑ، لیکن آپ بڑا جہاد۔ حضور کون سا؟ فرمایا اپنے اندر نفس و شیطان کے ساتھ جو لڑنا ہے نا، یہ تو کافر تھے نا، انہوں نے تو ایک باری تانگ کیتا تھے، دیکھو ایک باری میدان لگا تھے، سارے گئے، یہ تو مک گئے، یہ دے نال کیویں میچ لاؤ گے؟ یہ تو تانوں نمازاں تو بھی روکدا ہے، صدقے تو بھی روکدا ہے، زکات تو بھی روکدا ہے، خیرات تو بھی روکدا ہے، بھلائیاں تو بھی روکدا ہے، یہ تو تواڈے کول گناہ بھی کرویندا ہے۔ تے فرمایا ہن اے وڈا نہیں جے دے نال سویر شام تانوں لڑنا پینا ہے، یہ جو اندر بیٹھا۔ یہی بزرگ فرماتے ہیں اپنے دلوں کو ستھرا کیجئے۔ سلطان باہو فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی مانج مہانے ہو، 14 طبق دل دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ سارا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن نہ اس کو تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کرو۔ پھر جب دل یہ روشن ہوتا ہے تو جدو پوچھا گیا باہو پاک پھر دل دے وچ کی کریے؟ فرمایا اپنے دل سے حسد نکالو، یہ جو حسد والا جانور ہے نا اس کو نکالو، تکبر والا جانور نکالو، یہ غیبت والا جانور نکالو، انتقام والا جانور نکالو۔ تو کہا پھر کیا لے کے آئیں؟ فرمایا یہ دل ہے، یہاں دلدار ہونا چاہیے، بس۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، اللہ اکبر۔ یہی بات ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، وڈا پیر تے ساڈا دستگیر حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا تجارت کے لیے بھیجا اپنے ایک قافلے کو۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی ہمیں خبر پہنچائی گئی ہے کہ شاید سمندری طوفان چل پڑا ہے، لگتا یہ ہے کہ ہمارا جو قافلہ ہے نا وہ سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، لگتا یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ حضور غوث پاک اس وقت بیٹھے تھے، توجہ میری طرف رکھیے، آپ نے فوراً اپنی نگاہوں جھکایا، تھوڑی دیر کے لیے یوں بیٹھے، اور جب آپ اوپر سر اٹھائے فرما الحمدللہ۔ وہ بندہ چلا گیا، بزرگ ہیں پیر ہیں، بس ٹھیک ہے نا، کہہ چھڑے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ تیسرے دن پھر آیا اور کہتا ہے حضرت ہماری تو نظریں لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں قافلے کا کیا بنے گا، لیکن وہ تو سلامتی کے ساتھ کنارے لگ گیا اور اتنا مال و دولت بچا، وہ تو مبارکیں دے رہے ہیں کہ آپ مزہ آ گیا اس تجارت کا۔ حضور غوث پاک نے جب سنا تو پھر اپنی نگاہ اقدس کو یوں جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد فرما الحمدللہ۔ بندہ عرض گزار ہوا، میرے سیدی یہ بتلائیے کہ جب نقصان کی خبر تھی تو تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، اور جب اتنی بڑی خوشخبری تھی تب بھی کہا الحمدللہ۔ فرمایا اصل میں ہم دیکھ رہے تھے کہ نقصان کی خبر سن کے کہیں اس میں رنج تو پیدا نہیں ہو گیا، یہ اپنے رب کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، اور جب خوشی کی خبر سنی ہے تو کہیں یہ زیادہ اچھل کود تو نہیں کر رہا۔ فرمایا جب وہ خبر تھی تب بھی رب کی یاد تھی، جب یہ خبر ہے تب بھی رب کی یاد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فرمایا اور جب موسیٰ نے پھر اپنی قوم سے کہا یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم مجھے کیوں تم ستاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے میرے معجزات دیکھے، تعلیمات دیکھی، اور بڑی بڑی جگہوں پر تم نے مجھ سے جو جو طلب کیا، تم نے من و سلوہ کہا، میں نے وہ اتروا دیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے، تم نے پانی کے چشمے مانگے تو میں نے ایک پتھر پر جناب سوٹی ماری، عصا لاٹھی تو 12 چشمے جاری ہو گئے، دریا میں راستہ مانگا تو میں نے یوں مارا، دریا نے راستہ دے دیا۔ مطلب تم نے جو کہا میں نے کر کے دکھایا ہے، تو یہ دلائل ہیں، معجزات ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں سچا نبی ہوں، اور پھر میرے پاس کتاب بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے باوجود مجھے ستاتے ہو، تو پھر مجھے ایک بات کہنے دو نا، ساڑھے کئی بندے پریشان ہو جاندے نے، وہ فلانا ستا رہا ہے، فلانا ستا رہا ہے، ایتھے نبی ستائے گئے، تو اور میں کیا چیز ہے یار۔ نیکی کے راستے پر لوگ چلنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ستاتے ایسے ہیں، جملے ایسے دیتے ہیں، وہ چلنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دسو میں جاواں تے جاواں کیڑے پاسے، میں نے کہا اسی راستے پہ چلتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگوں کو کرنے دے جو کر دے، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ نبیوں تک کو ستایا گیا قرآن کی آیت میں، اور فرمایا تو انہوں پتہ ہے میں نبی ہاں، مڑ مینوں ستائی جاندے ہو، قرآن ہے جناب۔ اور آگے کیا فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فرمایا جب وہ بگڑے نا، بس جب انہوں نے اللہ کے نبی کو ستانا شروع کیا
تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو بگاڑ دیا، ٹیڑھے کر دیا، پھر بجائے سدھرنے کے وہ اور ہی بگڑتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھائی چھین لیتا ہے۔ یہی پر اس کے تحت لکھا ہے، فرمایا ایک تو دیندار بندے کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کوئی بندہ بھی تیرے اوپر ایسی باتیں کر کے تمہیں ستا سکتا ہے، میں بلا وجہ دیاں گلاں، وہ اچھا کام بھی کرے نا تو پھر بھی اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں عمومی طور پہ ہمارا یہ تجربہ رہا ہے، جب کوئی بھی چیز نمی گڈی اسی لے لی تو پوچھنا اے مولی کدوں آئی ہے، اچھا ہن گڈیاں تے چڑھیا پھر دئی، واہ بھائی واہ، یقین اللہ تے عجیب و غریب نویں کپڑے پا لئیے تاں وہ اللہ دیا بندیا اسی نہیں گات سکدے، یعنی پیسہ اس کا ہے، حلال کی اس نے لیا، لیکن اس کے باوجود آپ اچھا کام کر لیں، اس کے باوجود تمہیں جواب دینے پڑیں گے۔ عوامی عدالت میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے وہ کیتا شریعت کے مطابق ہے، کہاں تو پھر چپ کر جا، لیکن نہیں کرنے دیں گے آپ کو ایسے اٹھے سیدھے سوالات۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ستانے والے ستاتے ہیں۔ فرمایا پہلی بات دیندار بندوں کو تیار رہنا چاہیے، کوئی بھی تمہیں ستا سکتا ہے، بہت اجل دل کرنا انہیں جڑ جانا ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ ادھر دیکھو، فرمایا جب نبیوں کو ستایا گیا تو ان کے ستانے والوں سے ہدایت کو چھین لیا، وہ گمراہ کر دیے گئے۔ اسی طرح جتنے بندے دینداروں کو ستاتے ہیں گمراہ کر دیے جاتے ہیں، ہدایت چھین لی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لفنگے بن کے دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ اور اسی کے تحت لکھا ہوا ہے تفسیر روح البیان کے اندر، فرمایا جو دین کے صحیح ترجمان علماء ہوتے ہیں، صحیح ترجمان عالم وہ ہوتا ہے جس کی گفتگو میں اللہ کی توحید کا بھی ادب ہو، نبی پاک کی رسالت کا ادب ہو، صحابہ کرام کا ادب ہو، اہل بیت کا ادب ہو، اولیاء کا ادب ہو، اور جو تمہاری اصلاح کرے عقیدے میں بھی عمل میں بھی، جس کی وجہ سے انتشار پیدا نہ ہو بلکہ تمہارے دلوں اور دماغوں میں اٹھنے والا انتشار قرار میں بدل جائے، محبت اور پیار میں بدل جائے، جس کی وجہ سے تمہاری اصلاح ہو، تمہیں قرآن سمجھ آئے، حدیث سمجھ آئے، اور معنی بھی اپنا بیان نہ کرے، وہ بیان کرے جو اللہ نے بیان کیا ہو یا مصطفیٰ نے بیان کیا ہو، وہ معنی بیان کرے، امت کو جوڑ کے رکھے، یہ صحیح عالم ہوتا ہے۔ اور جس کی وجہ کبھی میلاد پر اعتراض، کبھی 11ویں پر اعتراض، اور کبھی مسجد پر اعتراض، کبھی صلاۃ و سلام پر اعتراض، کبھی نعت پر اعتراض، کبھی صحابہ پر اعتراض، کبھی اہل بیت پر اعتراض، اے خلافتاں کھا گئے، اے پاک ہو گئے، اے اگ لا چھڈی، اب میں کیا اگ اصل تو لائی ہے، اونا اگاں لائیاں ہوندیاں کدی مصطفیٰ دے نال روضے دے وچ کوئی نہیں سی پیا ہونا، کسی نے آگ نہیں لگائی، سب ڈرامے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ فساد کے منبع ہوتے ہیں، مرکز ہوتے ہیں، اور انہوں نے آج آ کے امت کی یہ حالت کی ہوئی ہے۔ آپ اہل سنت کو دیکھ لو، ان کی تعلیمات کو دیکھ لو، ان کے چہروں کو دیکھ لو، اور ان کے پیروں کو دیکھ لو، ان کے مولویوں کو دیکھ لو، ایک سے ایک بڑھ کے تمہیں ادب والا بھی نظر آئے گا، حضور کا دیوانہ بھی نظر آئے گا۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھ لو، فرمایا جو صحیح عالم کا بندہ مخالف بن جاتا ہے، یقین کرو یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے، فرمایا ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان بھی چھین لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں، جب ایک عالم اس کی مخالفت کا یہ انجام ہے تو بتاؤ ولی کی مخالفت کا انجام کیا ہوگا؟ بتاؤ پھر صحابیوں کی مخالفت کا انجام کیا ہوگا؟ اہل بیت کی مخالفت کا انجام کیا ہوگا؟ اس واسطے خدا کے لیے میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، کبھی بھی گستاخ مت بننا، ہمیشہ با ادب بننا ہے۔